بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل مفعول ما لم یسم فاعلہ، ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، یا نائب فاعل، یعنی نائب فاعل تعریف آگے خود کر رہا ہے۔ وہو کل مفعول حذف فاعلہ واقیم هو مقامہ، ہر ایسا مفعول جو حذف کیا گیا ہو اس کا فاعل اور رکھا گیا ہو اس مفعول کی، اس فاعل کی جگہ پر، یعنی مفعول فاعل کو مفعول اس فاعل کی جگہ پر رکھا۔ وهو كل مفعول حذف فاعله واقیم هو مقامہ، نحو ضرب زید، مارا گیا زید، ضرب فعل مجعول، زید اس کا نائب فاعل، اس کو نائب فاعل بولا جاتا ہے۔ وحکم فی توحید فعلہ وتثنیتہ وجمعہ وتذکیرہ وتانیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، بھائی اس کا حکم جو ہے واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث ہونے میں وہی ہے جو فاعل کا، جیسے آپ نے جانا، جیسے اگر فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ مفردانہ لایا جاتا ہے، جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون، اس طرح ضرب الزید، ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون، اس میں بھی اس طرح کیا جائے گا۔ اب دوسرا فصل، فصل مبتدا والخبر، یہ فصل ہے مبتدا اور خبر میں۔ وہما اسمان، یہ دو اسم ہیں، مجردان عن العوامل اللفظیتی، جو خالی ہے عامل لفظی سے۔ بھائی یہ دو اسم ہیں جس میں جو عامل لفظی سے خالی ہیں، یعنی اس کا عامل لفظی نہیں ہے۔ بھائی اگر ہم جملہ فعلیہ کہیں گے ضرب زید، ٹھیک ہے، اب زید کو ہم بولیں گے رفع کس نے دیا؟ ضربہ نے دیا، تو یہ عامل لفظی ہے۔ لیکن مبتدا اور خبر ایسے ہیں جو اس کا عامل لفظی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ المبتدا والخبر ہما اسمان، یہ دو اسم ایسے ہیں، مجردان عن العوامل اللفظیہ، جو عوامل لفظی سے خالی ہے۔ احدہما مسند الیہ یسمى مبتدا، ایک اس میں سے مسند الیہ ویسمى مبتدا، اور اسے مبتدا بولا جاتا ہے۔ والثانی مسند بہ ویسمى الخبر، اور دوسرا مسند بہ ہے جس کو خبر بولا جاتا ہے، نحو زید قائم، زید قائم۔ اب مبتدا جو ہے ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، خبر جو ہوتی ہے مسند بہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زید قائم، اس میں زید کیا ہے؟ مسند الیہ جو مبتدا ہے، اور قائم مسند بہ ہے جو اس کی خبر ہے۔ بھائی مسند الیہ اس کو بولا جاتا ہے جس کی بات کی جائے، اور خبر بات کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں اس طرح پہچان جاتے ہیں۔ وعامل فیہما معنوی، اور دونوں میں عامل معنوی ہوتا ہے، لفظی نہیں ہوتا۔ وہو الابتداء، وہ معنوی کیا ہے؟ ابتدا ہے بس، ٹھیک ہے، اس کو ابتدا بولا جاتا ہے۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَا أَنْ يَكُونَ مَعْرَفَةً وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ نَكْرَةً، اصل میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے، وہ اصل خبر میں نکرہ ہوتا ہے، یعنی مبتدا اکثر کرے معرفہ ہوتا ہے اور خبر اس کی نکرہ ہوتی ہے، یعنی مبتدا میں دو صورت، معرفہ ہو اور پہلے آنا چاہیے، اچھا ہے کہ پہلے آنا چاہیے، خبر نکرہ ہو اور بعد میں آنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی کسی حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وَالنَّكْرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ الْمُبْتَدَأُ، بھائی اب سوال یہ ہے کہ کیا نکرہ مبتدا ہو سکتا ہے؟ مبتدا اصل میں مبتدا میں اچھا یہ ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے۔ اب نکرہ مبتدا ہو سکتا ہے تو بولیں گے نہیں، مبتدا نکرہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ مبتدا کو میں تخصیص آ جائے،
خصوصیت آ جائے. خصوص یعنی تخصیص بولتے ہیں اس کے افراد کو کم کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے افراد کو کم کیا جائے تو وہ معرفے کے قریب ہو جاتا ہے. معرفہ کیا کس کو بولا جاتا ہے؟ ذات معین کو. ذات معین کو اگر نکرے کے افراد کم کر دیے جائیں تو وہ ذات معین کے قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو قریب ہونے سے اس کو پھر مبتدا بنایا جا سکتا ہے. بھائی مثال کے طور پر, مثال عبد مانا غلام. ٹھیک ہے, غلام ہم بولیں گے غلام. بھائی دنیا میں مثال کی طور پر 1,00,000 غلام ہیں. ٹھیک ہے, عبد 1,00,000 ہے. عبد 1,00,000 ہے نا, غلام 1,00,000 ہیں. پھر ہم بولیں گے عبد مؤمن, اس پہ صفت لے آئیں گے, تخصیص کریں گے. تو مومن اگر عبد 10,000 ہے, باقی کافر ہے, تو عبد مؤمنن سے بول کر اس میں تخصیص آ گئی, یعنی 1,00,000 سے کم ہو کر 10,000 ہو گئے. جو کسی صورت میں اگر تخصیص آ جائے تو پھر اسے مبتدا بنانا جائز ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے لعبد مؤمن خیر من مشرک, نا بندہ مومن اچھا ہوتا ہے, یعنی غلام مومن اچھا ہے مشرک سے. آزاد مشرکوں سے جو غلام مومن ہے وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں عبد موصوف صفت اس کی مومن, موصوف نے صفت کا مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے, خیر مشرک اس کی خبر ہو گئی, اس کی خبر مبتدا خبر مل کر اس کا جملہ اس میں خبر ہوا. تو عبد مؤمن یہ نکرہ ہے لیکن ان میں تخصیص آ گئی. تخصیص آ گئی تو اس کو مبتدا بنانا جائز ہے. اب تخصیص کے 6 قسم ہیں. آپ کاپی پین نکالیں, کاپی اور پین نکالیں. لکھیں نمبر 1 تخصیص بصفت. ٹھیک ہے, دیکھا. دوسرا تخصیص بعلم المتکلم, بعلم المتکلم. وعلیکم السلام. بھائی کاپی اور پین نکالیں, کاپی اور پین نکالیں آپ بھی. وہ کہیں پڑھنے تھے لکھو بڑوں کو پڑھنا ہوگا. وٹو ساتھی کہاں تاکہ سمجھ میں آسانی تھی نہ تو تکڑی تھی. کاپی پڑھنا وٹو اچھا وٹو اچھا بھلے مال ڈینی مال. ہاں لکھیں جی. تخصیص کے 6 قسم ہیں, اوپر لکھیں. تخصیص کے 6 قسم ہیں. لکھ دیا. پہلا تخصیص بصفت. بصفت بصفت صاد فا گولتا بصفت. جو تخصیص بعلم المتکلم, تخصیص بعلم المتکلم, بعلم المتکلم. لکھا جی. تیسرا نمبر تخصیص بالعموم. تخصیص بالعموم عین سے
بالعموم. عموم عین میم واو میم، تخصیص بالعموم. ٹھیک ہے. تخصیص بالعدول، بالعدول عین دال والم. من الجملۃ الاسمیۃ، من الجملۃ الفعلیۃ، یہ والے ہکڑو ہی چوتھو نمبر. تخصیص بالعدول من الجملۃ الفعلیۃ الی الجملۃ الاسمیۃ. جملۃ الفعلیۃ الی الجملۃ الاسمیۃ. لکھو جی. پنجو نمبر تخصیص بتقدیم الخبر، تخصیص بتقدیم الخبر، بتقدیم تے قاف وڈو، تقدیم الخبر. لکھو. چھو نمبر تخصیص، بول رہا لکھیے پنجو تھیو. تخصیص، تخصیص بھی تقدیم الخبر، تقدیم، تقدیم الخبر، خبر کو مقدم کرنا. ٹھیک ہے. تاں کو ہن لکھی چھڈو. لکھو جی. چھو نمبر تخصیص بنسبت الی المتکلم، لکھ لیا جی. بنسبت الی المتکلم. وعلیکم السلام. لکھے آئے جی. ہاں. کتاب کھولو کتاب. بھائی مسئلہ یہ چل رہا تھا مبتدا اور خبر کا. مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے اور مقدم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کتاب کھولیں کتاب. اور نکرہ میں کاپی سامنے رکھیں، کتاب کھولیں، کاپی سامنے رکھیں اور کتاب کھولیں. مبتدا میں اصل یہ ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے اور مقدم ہونا چاہیے. اور خبر میں اصل یہ ہے کہ نکرہ ہونی چاہیے اور مؤخر ہونی چاہیے. اصل یہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ کیا مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے؟ کیا مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہیں نہیں. ہاں ایک صورت ہے کہ وہ نکرہ ہو سکتا ہے جب وہ مبتدا میں تخصیص ہو جائے. تخصیص مانا اس کے فرد کم کیا جائے. ٹھیک ہے. جیسے عبدن، غلام کو بولا جاتا ہے 1,00,000 عبدن ہے. اگر ہم صفت لے آئیں عبد مؤمن، تو اگر مومن عبد مثال کافر و مومن ملا کر 1,00,000 ہے، عبد مومن مومن 10,000 ہے، تو 1,00,000 سے کم ہو کر کتنے ہو گئے؟ 10,000. اب اس میں تخصیص ہو گئی. اگر تخصیص ہو جائے یعنی اس کے افراد کو کم کیا جائے تو وہ معرفے کے قریب آ جائے گا. معرفہ بولا جاتا ہے ذات معین کو. تخصیص جو کی جائے تو وہ معرفے کے قریب آ جائے گا، تو پھر اس کو مبتدا بنانا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. اور تخصیص کے میں نے یہ 5 قسمیں لکھا ہے آپ کو.
ٹھیک ہے، یہ کتنے ہیں 6 قسم میں نے آپ کو لکھا ہے. ایک یہ ہے تقسیم بالصفت، تخصیص بالعلم المتکلم، تخصیص بالعموم، تخصیص بالعدول من الجملة الفعلیة إلى الجملة الاسمیة، تخصیص بتقدیم الخبر، تخصیص بنسبت إلى المتکلم. یہ 6 قسموں کا یہ صاحب ہدایت النحو آپ کو مثالیں دیتا جائے گا، اس کو مبتدا خبر بناتا جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی پہلی مثال ہے تخصیص بالصفت، وقوله تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا لعبد مؤمن من خیر من مشرک، جو غلام مومن جو ہے، آیا سبق ادھر عبد مؤمن من خیر من مشرک. ٹھیک ہے. اب عبدم سے صفت کون سی لائے گی؟ مومن کی. اب اس میں تخصیص ہو گئی تو اس کو مبتدا بنانا جائے. عبدم موصوف، مومن صفت، موصوف مل کر ہو گئی مبتدا. خیر من مشرک اس کی خبر ہو گئی کیونکہ تخصیص آ گئی. اب اس کو مبتدا بنانا جائز ہے. ٹھیک ہے. وَقَضَا إِذَا تُخَصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخر، اسی طرح تخصیص کی جائے ایک دوسرے قسم سے، نحو رجل فی الدار ام امراتن. اب یہ ہے تخصیص بعلم المتکلم. کوئی آدمی کہے رجل فی الدار ام امراتن، کیا مرد گھر میں ہے یا عورت ہے؟ اب یہ بعلم المتکلم ہے. اس متکلم کو معلوم ہے کہ گھر میں یا عورت ہے یا مرد ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. گائے بکری بھیڑ وہ نہیں ہے. اب یہ بے علم المتکلم تخصیص آ گئی کہ یا مرد ہے یا عورت ہے، تیسری دوسرے کچھ ہی گائے بھیڑ بکری کوئی بھی نہیں ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے. یہ تخصیص بے علم المتکلم، بات کرنے والے کے علم میں یہ ہے کہ یا مرد ہے یا عورت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تخصیص آ گئی، باقی سارے افراد نکل گئے. تو یہ حمز استفہام کے بعد ام متصل آ جائے تو یہ تخصیص بالعلم المتکلم ہو جاتی ہے. حمزہ استفہام ہے. ام جو ہے یہ جو ہے ام متصل ہے. منقطع بھی آتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ارجل فی الدار ام امراتن، کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ تخصیص بعلم المتکلم ہے. تو اس میں رجل نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. امراتن نکرہ ہے لیکن پھر بھی مبتدا بنا رہا ہے. اور رجل معطوف علیہ، ام حرف عطف، امراتن معطوف علیہ. معطوف علیہ سے ہو کر مبتدا، فی حرف جار، دارن خبر، او مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن، ثابتن اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی. یہ مبتدا بن سکتا ہے حالانکہ نکرہ ہے. اس میں تخصیص بعلم المتکلم آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا. تیسرا طریقہ ہے تخصیص بالعموم. ٹھیک ہے. ہاں. وما احد خیر منک، ما احد خیر منک، عموم پر اگر حرف نفی لائی جائے تو اس میں خصوصیت تخصیص آ جاتی ہے. بھائی تخصیص مانا افراد کم کا، عموم مانا زیادہ ہونا. بھائی میں آپ کو بولتا ہوں یہ سارے 40 لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو بولتا ہوں احد خیر منک، تم میں سے ایک اچھا ہے، 39 اور لوگ ہیں. تو اب اس میں احتمالات کتنے ہو گئے؟ 39 احتمال ہو گئے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ عموم ہے. ٹھیک ہے. اگر میں احد پر نفی لاؤں، ما احد خیر منک، تم میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے، تو 39 ایک نکل جائیں گے. یعنی تم سب سے اچھے ہو. یہ احد اصل میں عموم تھا، اس پہ حرف نفی آ گیا تو 39 کو ایک گٹری کے ساتھ میں نے باہر پھینک دیے. اب احتمالات 39 رہے. میں بولوں گا ماں تم سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے، یعنی اچھے کون ہو؟ تم ہی ہو اور کوئی بھی نہ ہو. یہ تخصیص بالعموم اس کو بولا جاتا ہے. اگر عموم پر حرف نفی آ جائے تو وہ اس میں تخصیص آ جاتی ہے. بات سمجھے؟ ما احد سے کیا ہو؟ اگر میں بولوں احد خیر منک، تم سے کوئی اچھا ہے، تو 39 لوگ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر میں بولوں ما احد خیر منک، تم سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے، تو تم ایک ہی ہو گئے. تو احد معرفہ ہے نکرہ ہے؟
ہاں نکرہ ہے، ماں آنے کے بعد اس میں تخصیص لفظ مبتدا جائز ہے. ٹھیک ہے، اس کو بول رہے ہیں تخصیص بالعموم، عموم پر نفی ڈال کر اس کو خاص کر دیا. ما حرف نفی احد مبتدا خیر، یہ ہے خیر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے متعلق ہوا خیر کے، خیر ہے صفت مشبہ ہے، اسم تفضیل ہے، بلکہ خیر اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل اور اس میں مشبہ. جار اپنے مجرور سے متعلق ہوا فعل کا، فعل اپنے فاعل سے اور متعلق سے مل کر خبر مبتدا، مبتدا میں خبر سے مل کر خبر آیا. ٹھیک ہے بھائی، ختم جی. اب جو تخصیص ہے تقسیم بالعدول من الجملۃ الفعلیۃ الی الاسمیۃ، یعنی تخصیص کے جملے فعلیے کو جملے اسمیہ میں تبدیل کرنے سے تخصیص آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تخصیص بالعدول تبدیل کرنا جملۃ الفعلیہ جملے فعلیے کو الی الاسمیۃ اسمی کی طرف تبدیل کرنے کو. جیسے عرب میں محاورہ ہے شر احر ذا ناب، شر احر ذا ناب، ہاں یعنی ایک برائی نے، بڑی برائی نے ذا ناب کو بھونکوا دیا. یہ عرب بولتے ہیں جب بڑی مصیبت ہے. اب شر کی معنی ہے برائی، احر ذا نابن بولتا ہے دانت، نوکیلے دانت. یہ جو نوکیلے دانت ہے نا آپ کے دو کے سائڈ میں ایک ہے، چار پہلے کے بعد میں دو نوکیلے دانت ہیں. اس نوکیلے دانتوں کو ذا ناب بولتے ہیں، اس دانت والے. ٹھیک ہے، یہ بولتے ہیں صرف درندے جانوروں کو یہ دانت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو وہ درندے، وہ جو گھاس کھانے والے اس کو یہ دانت نہیں ہوتے، اس کے پلین ہوتے ہیں سیدھے سیدھے. تو ذا نابن بولتے ہیں نوکیلے دانت والوں کو. اور عرب محاورے میں ذا نابن کتے کو بولا جاتا ہے. حالانکہ ذا ناب ہر جو کو درندہ جانور ہے اس کو بولا جاتا ہے، لیکن کتے کو بولا جاتا ہے. کتا ذا نابن، شر احر ذا نابن. ٹھیک ہے، اب کتا جو ہے اس کی مختلف قسم کی آواز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے غرانہ. کیا ہوتا ہے؟ غرانہ. غرانہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی پہ غالب آتا ہے اور کسی پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. دوسرا ہوتا ہے بھونکنا. وہ بھونکتا تب ہے جو وہ ڈرتا بھی ہے اور حملہ بھی کرتا ہے تب. ایک اس کی آواز نہیں جب ایسی آواز نکالے کہ وہ اس کے جیسے بہت سردیوں میں آواز کتا ایسے آواز نکالتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھونکنا نہیں بولتے. یا آپ کسی چھوٹے کتے کو لاٹھی مارے، کو کر کے بھاگے گا. ٹھیک ہے، اب یہ آواز تب نکالتا ہے جب وہ مجبور ہوتا ہے، بڑی برائی اس پر مسلط ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر بھاگتا ہے، پھر یہ آواز نکالتا ہے. سندھی میں ہمیں سے بولتے ہیں روڑ تھو کرے، کتا روڑ تھو کرے. ٹھیک ہے، عام مشہور ہے بابا سیاح میں جن یا روڑ کندو ہے مانو چوندو بابا وڈی آسمان تا بلا پئی تھی کرے. ہاں ٹھیک ہے، پوइ لٹھیوں نہیں بھیا ہی نہ بلا تا نہ کرے. وہ مانن جو ہکڑو پنहिंजो आहे. باقی اصل میں اس کو سردی اتنی لیتی ہے کہ وہ اسے بچ نہیں سکتا. اب وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں، مجبور ہو کر وہ آواز نکالتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں، تو اس کی معنی ہے شر احر ذا ناب. شر احر اس آواز کو بولتے ہیں کتے کی. ٹھیک ہے، اس کو اب عام اور فہم بھکوانا بولتے ہیں کیونکہ اردو میں مجھے اس کی معنی نہیں آتی. شر نے بھونکوایا کتے کو. اب یہ عبارت ایسی تھی احر شر ذا ناب تھی. کیا تھی؟ احر شر ذا ناب، یعنی بڑی برائی نے بھونکوایا کتے کو. ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کیا کہ اسم کو اس کا فاعل، احر فعل، شر اس کا فاعل، ذا مضاف، نابن مضاف الیہ، مضاف الیہ کر مفعول ہوا اس کا. پھر فعل اپنا فاعل، اسم کا جملہ فعل یا خبر ہے. اب انہوں نے کیا کیا، شر کو آگے لے آئے، اس کو مبتدا بنا دیا. مبتدا شر مبتدا، احر فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو لوٹ رہا ہے شر کی طرف، ذا نابن اس کا مفعول. ٹھیک ہے، تو پہلے اس کی معنی تھی جب جملہ فعلیہ تھا بڑی برائی نے بھونکوایا کتے کو،
اب شرن احردان آبن بولتے تو بڑی برائی نے ای بھکوایا بتے کتے کو، ای یعنی اور کسی نے نہیں بھکوایا، تو اب اس کی تخصیص کی معنی آ گئی، اس کی معنی آ گئی تخصیص، اب اس کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ تخصیص کی معنی یعنی اور کسی برائی نے نہیں ہوا، لیکن اس اور کسی چیز نے نہیں بھکوایا، بلکہ اس بڑی برائی نے ہی بھکوایا کتے کو۔ یہ محاورہ ہے، عام طور پر عرب اس آدمی کے لیے بولتے ہیں جو بہت ایسی مصیبت اس پر آ جائے کہ اس کا مقابلہ نہ کر، تو محاورے طور بولتے ہیں شرن احردان آبن، ٹھیک ہے۔ یہ تو تخصیص ہے بالعدول من الفعلیت الجسمیت الى الفعل جملۃ الفعلیہ الى الجملہ الاسمیہ، جملے پہلا فعلیہ تھا اس کو اسمیہ بنا دیا، تو یہ تخصیص اس میں بولا جائے۔ ختم جی۔ دوسرا ہے بتقدیم التخصیص بتقدیم الخبر، ٹھیک ہے، جیسے فی الدار رجل، فی الدار رجل، اب مبتدا خبر کو کیا مقدم کر دیا، مبتدا کو مؤخر کر دیا، ٹھیک ہے۔ بھائی ہم فی الدار کو مبتدا کیوں نہیں بناتے؟ ظرف ہے، ظرف کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا، ظرف ہمیشہ خبر بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں عبارت کی رجل فی الدار، کیا تھا؟ رجل فی الدار، اس کو کیا خبر کو مقدم کر دی، اس کو مؤخر کر دی، تو اب کیا ہوگا؟ فی الدار رجل، ٹھیک ہے۔ تو اب تخصیص آئے، پہلے معنی تھی گھر میں مرد ہے، اب فی الدار رجل ہوگا تو اس کی معنی ہوگی گھر میں مرد ای ہے، ای ہے، معنی تخصیص آ گئی۔ ہاں پہلے شک تھا کہ گھر میں مرد ہے، ہاں مرد ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے دوسری بھی، لیکن مرد ہے، عورت بھی ہے دوسری بھی، لیکن مرد ہے۔ اب جب تخصیص ہو گئی تو گھر میں مرد ای ہے یعنی عورت نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، تو تخصیص آ گئی، تو پھر اس کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ ختم جی۔ اچھا کہاں گیا بھائی؟ نہ ہن میں ہے رجل مبتدا فی حرف جار رجل کاٹو فی حرف جار دار مجرور، جار اپنے مجرور سے متعلق ہوا ثابت، ٹھیک ہے۔ اب بولیں گے خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے اسے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، رجل مبتدا ہوگا، رجل مبتدا وہ خبر ہوگی، لیکن بولیں گے خبر مقدم مبتدا مؤخر ہوگا، رجل مبتدا، لیکن مبتدا مؤخر اس کو جگہ تبدیل کر دی، یعنی آگے سے اٹھا کر پیچھے کر دیا، اس کو پیچھے سے اٹھا کر آگے کر دیا، اسی لیے ہوا، لیکن ہوگا وہی۔ ختم جی۔ ہاں وسلام علیکہ، اس میں تخصیص ہے، یہ اصل میں عبارت ہے سلمت سلامن علیکہ، سلمت سلامن علیکہ، سلمت فعل تو ضمیر بعد فاعل، سلامن مفعول مطلق، علی حرف جار کاف مجرور، جار اپنے مجرور سے متعلق فعل کا، سلمت سلامن علیکہ، سلامن علیکہ، اب اس کو سلم تو حذف کر دیا تو ہو گیا سلامن علیکہ، پھر اس کو تبدیل کر سلامن علیکہ بنا دیا، جملہ اسمیہ بنا دیا۔ جملے اسمی میں دوام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ، اور جملے فعلیے میں حدث ہوتا ہے، حدث معنی پہلے تھا بعد میں نہیں تھا، تو اس کو پہلے دوام بنایا، ٹھیک ہے، پھر اس کی جملے اسمیہ کو جملہ اسمیہ بنا کے سلم تو حذف کر دیا، تو اصل عبارت یہ ہے سلم تو سلام من قبلی علیکہ، میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، یہ تب بنایا جاتا ہے جملہ جب جملے میں دوام پیدا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر میں بولوں سلم تو علیکہ تم پر اوپر سلام ہو، تو اس میں حدوث ہے، یعنی پہلے تھا اب نہیں ہے، اب اس کو جملہ اسمیہ بنایا تو دوام یعنی دعا کو دوام دینے کے لیے جملہ اسمیہ بنایا جاتا ہے۔ پھر جو سلم تو ہے اس میں اندر میں نکالے جائے گی سلام من قبلی علیکہ، میری طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہو، اب من قبلی لا کر اس سلام میں تخصیص کر دیا، یعنی میری طرف سے اور کسی کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر اس کو مبتدا اور خبر بنا جائے، سلام مبتدا الگ نکرا ہے، علی حرف جار کا مجرور، جار پر مجرور سے متعلق ہوا ثابت اپنے جار مجرور سے متعلق خبر ہوئی متعلق خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی، گھنٹہ بھی لگ گیا، تو بیرو ڈیو آ